آج کے شو میں بادل برسنے سے کراچی والوں کو پھر مشکلات، بیشتر علاقے زیر آب، مشن نالوں کی صفائی، این ڈی ایم اے اور ایف ڈبلیو کی بر وقت کارروائی، نالوں سے 42,75,000 کیوبک فٹ کچرا نکالا جا چکا، سالڈ ویسٹ کا دعویٰ، 38 نالوں کا خود دورہ کروں گا اور صفائی کا جائزہ لوں گا، وزیر اعلیٰ سندھ۔ السلام علیکم، پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سیفان خان۔ نالوں کی صفائی کے حوالے سے اس دفعہ یکسوئی کے ساتھ وفاقی حکومت اور سندھ حکومت بھی ہمیں یکسوئی کے ساتھ اس معاملے کو ریزولو کرتی ہوئی نظر آئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نالوں کی صفائی کو لے کر بالخصوص ایف ڈبلیو اور این ڈی ایم اے کی کاوشیں وہ بھی قابل ستائش ہیں۔ ایف ڈبلیو کے اپنے نمبرز کے مطابق 4 دن کے اس آپریشن میں تقریباً 28,000 ٹن کچرا نالوں سے نکالا گیا، جو 3 نالوں کی ذمہ داری ایف ڈبلیو کو دی گئی تھی، وہاں سے 28,000 ٹن کچرا نکالا گیا۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے مطابق اب تک تقریباً 38 نالوں سے 3 جولائی سے اب تک 42,75,000 30 کیوبک جو کچرا ہے نکالا جا چکا ہے، تقریباً 38 نالوں سے 42 لاکھ کیوبک کچرا۔ اور یہی آج وزیر سندھ کو جو بریفنگ ہوئی اس میں جو ذکر ہوا، اس میں جو دوسرا نمبر سامنے آیا تھا وہ 4.37 ایم کیوبک فیٹ اٹھایا گیا کچرا، جو ان نالوں سے 38 نالوں سے وزیر سندھ کو بریفنگ دی گئی، اس میں اٹھایا گیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، اور ماشاءاللہ سے اس وقت کراچی شہر میں اس کا کچھ اثر بھی ہمیں نظر آیا، جہاں علاقے زیر آب تو آئے لیکن اتنا برا حال نہیں ہوا۔ تو اگر کوشش کی جائے اور کارروائی کی جائے، مل کر کی جائے، تو یقینی طور پر اس کے نتائج آتے ہیں۔ ایف ڈبلیو اور این ڈی ایم اے جو اس وقت یکسوئی سے کام کر رہے ہیں، لوکل گورنمنٹ بھی اس وقت ایکٹیو ہے۔ نالوں کی صفائی کے لیٹسٹ فگرز کیا ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ پروگرام میں شیئر کریں گے، اور کیا ایک مستقل حل کی طرف ہم بڑھ سکتے ہیں؟ سب میں ضروری سوال یہ بھی ہے۔ ہمارے ساتھ روشن شیخ صاحب ہیں جو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ سندھ ہیں، ہمیں پروگرام میں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں۔ پہلے روشن شیخ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے، روشن صاحب یہ 28,000 ٹن جو کچرا ایف ڈبلیو نے نکالا ہے ان نالوں سے، گجر نالے سے، کورنگی نالے سے، معاہدے سے، اس کا مطلب کیا یہ نالے صاف ہی نہیں ہوئے تھے سالوں سے جو 28,000 ٹن کچرا اب نکالا ہے 4 دن کے اندر ایف ڈبلیو نے؟ تھینک یو ویری مچ جی۔ دیکھیں، آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں جی۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ایمرجنسی ابھی کام ہو رہا ہے، دوسرا اس کے مستقل حل کی طرف۔ پہلے اس پہ آئیں جو ابھی کلیننگ آف نالاز ہو رہی ہے۔ کراچی میں 38 بڑے نالے ہیں جو کیمپس کی سنبھال رہی ہے، اور 514 کے قریب نالے ہیں جو چھوٹے چھوٹے نالے وہ ہیں ڈی ایم سیز کے ایریاز، اور ان سب پہ اس کے علاوہ کچھ کنٹونمنٹ بورڈز کے پاس ہے۔ ان سارے نالوں پہ کام ہو رہا ہے، اور گزشتہ 2-2.5 ماہ سے شروع ہوا تھا۔ جو 38 اچھا، یہ واضح طور پہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ کام پورے کا پورا کے ایم سی اور ڈی ایم سیز اور کنٹونمنٹ بورڈ کا ہے، جس پہ گورنمنٹ آف سندھ یا ابھی این ڈی ایم اے ہیلپ کر رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ گزشتہ جو بھی نیلے نالوں کی کلیننگ شروع ہوئی ہے، اس میں اس وقت تک ان 38 بڑے نالوں میں آج تک کل رات تک جو فگرز ہیں اس میں 4.37 ملین 43 لاکھ یا 44 لاکھ آپ کیوبک فٹ سمجھ لیں، جو تقریباً 2 لاکھ ٹن سے زیادہ بنتا ہے۔ یہ کچرا اس گزشتہ 1 مہینے سے تھوڑے سے زیادہ ٹائم میں کچرا نکال کے آپ کے لینڈ فل سائٹس پہ پہنچایا جا چکا ہے، یہ ان کا ویٹ ہے۔ اچھا، جو این ڈی ایم اے نے اینڈ وی اپریشیٹ دیئر ایفرٹس، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کام شروع کیا ہے، وہ صرف 3 اگست سے شروع ہوا ہے، اور اس میں ابھی تک انہوں نے جو آپ نے فگرز بتائیں اتنا انہوں نے ٹنس جو ہے نا کچرا نکالا ہے، اور وہ بھی کسی جام چکرو لینڈ فل سائٹ پہ ڈمپ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک مشترکہ ایفرٹ ہے جس کا اچھے طریقے سے اس پہ آپ کو نتیجہ بھی آپ کو نظر آیا کہ کل کافی بڑا اسپیل تھا، پوری رات بارش ہوتی رہی، لیکن سوائے 3-4 جگہوں پہ تھوڑا سا پانی کھڑا تھا، اور وہ بھی صبح تک کلیئر ہو گئے تھے۔ دوسرا اب آئے جو آپ کا مستقل حل کی طرف۔ دیکھیں، ہر سال صفائی ہوتی ہے،
ہر سال پھر یہ مسائل ہوتے ہیں. اس کا مستقل حل اس وقت اس میں ہے کہ جی ہم اپنے بیہیویئر کو چینج کریں. نالوں میں، ڈرینس میں ہم جو کچرا پھینکتے ہیں یہ اب ہمیں روش چینج کرنی پڑے گی. اس پہ اب گورنمنٹ آف سندھ ایک کمپریہنسو پلان بنا ہوا ہے، اس پہ عمل درآمد شروع ہو رہا ہے اور اس میں کافی پھر سختی بھی کی جائے گی تاکہ یہ چیز نہ ہو. سیکنڈلی سب سے بڑا مسئلہ ہے انکروچمنٹ کا. اچھا روشن صاحب، ایک بات میں، انکروچمنٹ بڑا اہم مسئلہ ہے، آپ صحیح طرف آ رہے ہیں، لیکن جو گزشتہ سالوں میں آپ لوگ کے ایم سی کو مسلسل پیسے دیتے رہے، لوکل گورنمنٹ کے تحت آپ دیتے رہے کے ایم سی کو پیسے، اور کیونکہ کے ایم سی کی شکایت یہ رہی ہے کہ ہمارے پاس نہ اختیارات تھے اور نہ پیسے تھے کہ ہم صفائی کر سکتے. آپ کو مل رہے تھے، آپ دے رہے تھے، آپ لوگ مسلسل پیسے دے رہے تھے کے ایم سی کو صفائی کے لیے، پھر بھی نہیں ہو رہی تھی صفائی، کیا ہو رہا تھا یہ؟ دیکھیں گزشتہ 3 سالوں میں کے ایم سی کو تقریباً ایک مرتبہ 500 ملین 50 کروڑ اور ایک دفعہ 437 ملین یعنی 45 کروڑ روپے دیے گئے تھے. لیکن دیکھیں یہ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی صفائی کے ایم سی کا کام تھا، اور یہ پہلے بھی اس ٹینیور سے پہلے بھی جو میئر صاحبان تھے، ناظم صاحبان تھے، ان کے وقت میں ہوتی رہتی تھی اور یہ صفائی ہوتی رہتی تھی. سال میں صرف ایک مرتبہ نہیں، 2 3 مرتبہ ہوتی تھی، اور اس میں کبھی بھی گورنمنٹ آف سندھ پہلے کوئی خاص ہیلپ نہیں کرتی تھی، وہ آن دیئر اون کرتے تھے. لیکن اس مرتبہ کیوں یہ حالات ہوئے ہیں کہ بھئی وہ ان کو ہمارے اپنا گورنمنٹ آف سندھ کی ضرورت پڑی ہے، پھر بھی گورنمنٹ آف سندھ ہیلپ کر رہی ہے، سپورٹ کر رہی ہے، لیکن جو اصل ریسپانسبلٹی ہے ان نالوں کے صاف کرنے کی، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. اس دفعہ گورنمنٹ آف سندھ نے جو لون لیا ہے ورلڈ بینک سے، اور وہ ایمرجنسی فنڈنگ لی ہے، یہ تقریباً 1.25 بلین روپیز ہے، اور ٹوٹل ملا کے 1.25 بلین ہے جو اس پہ خرچ ہوگا ان نالوں کی صفائی پہ، صرف ایمرجنسی. تو یہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے، اور گورنمنٹ آف سندھ کی طرف سے ایک بہت بڑی سپورٹ ہے. اچھا روشن صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری سے نہیں بھاگ سکتے کے ایم سی اور ڈی ایم سیز اپنی، تو یہ تو بھاگ رہے ہیں مسلسل، اور الزام بھی آپ لوگوں پہ لگا دیتے ہیں کہ آپ لوگ پیسے نہیں دے رہے یا آپ اختیارات نہیں دے رہے. تو میں نے دیکھیں، آپ تو کہہ رہے ہیں فگرز ہم نے دیے ہیں پیسے، پھر بھی یہی الزام تراجی ہے، سیاست چل رہی ہے یا جو بھی ہے اس وقت. میں کوئی پولیٹیکل بات نہیں کروں گا، آئی ایم این آفیسر، لیکن میں نے آپ کو فیکٹ سامنے بتایا ہے، اور آپ کا میڈیا کا ماشاءاللہ یہ کام ہے کہ ان فیکٹس کو اچھے طریقے سے انالائز کریں. اچھا دوسری بات آپ نے انکروچمنٹس کی ہے، یہ تو سرحد سیاسی پشپنائی سے انکروچمنٹس ہوئی ہیں، یہ کیا معاملہ ہے، اور اس پر آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی ایٹ دا گورنمنٹ لیول، بیوروکریٹک لیول، کیا آپ لوگ کس طرح ڈیل کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں ماضی میں جو اس پہ میں نہیں کہوں گا کہ کوئی سیاسی اس میں پشپنائی ہے یا کیا ہے، لیکن 2 چیزیں ہوئی ہیں. ایک یہ ہے کہ آج چیف منسٹر صاحب نے کلیئر کٹ ان سارے نالوں پہ، ساری جگہوں پہ جو انکروچمنٹس ہیں اس کو ہٹانے کا ایک کمپریہنسو پلان بنانے کا حکم دیا ہے، اور اس پہ سخت ایکشن ہوگا بغیر کسی اس کو دیکھے کہ یہ کس کی ہے، کہاں ہے. اور پھر سی ایم صاحب نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ جن افسروں کے وقت میں یہ انکروچمنٹس ہوئی ہیں، مثلاً کہ نالوں پہ الاٹمنٹس ہو گئی ہیں جو نہیں ہو سکتی تھیں کے ایم سی کے تھرو یا کچی آبادی کے تھرو، تو وہ کیوں ہوئی ہیں، تو ان سب پہ ایک ایکشن ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں ٹائم دیا گیا ہے 2 مہینے کا، 3 مہینے کا، اور اس میں پراپر پلان 2 مہینے میں بنا کے ہم ایکشن شروع کریں گے. ایک تو یہ. دوسرا، آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے بھی واضح احکامات ہیں کہ اس طرح کی ساری جو ایمینٹیز پہ اور خاص طور پہ نالوں پہ انکروچمنٹس ہیں اس کو ہٹایا جائے، تو اس پہ فل عمل درآمد ہوگا. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب یہ اس لیے کہ یہ اس کا جب تک مستقل حل نہیں ہوگا، ہر سال جانیں بھی ضائع ہوں گی اور کراچی کے مختلف حصے ڈوبتے بھی رہیں گے. اس وجہ سے وی نیڈ ٹو گو. 2 ماہ کا کو ٹائم دیا. اس میں آخری بات یہ کہ قانونی طور پر یعنی بہت سی سیٹلمنٹ جو ان لوگوں کی تو غلطی نہیں تھی، جو غریب لوگ ہیں جو سیٹل ہو گئے، اس میں قانونی مدد بھی آپ کو چاہیے ہوگی، بہت سے لیگل اس کو ریمیڈیز بھی اس میں ہوں گی، کچھ اس بارے میں حکمت عملی مرتب ہو گئی ہے؟ بالکل جی، یہ قانونی بھی اس میں جو ہے نا پورا اس کا خیال کیا جائے گا، اور اس میں ہمیں
جو ہے سپریم کورٹ کا جو لاسٹ آرڈر ہے اس کی بھی مدد حاصل ہے اور انشاءاللہ اس پہ اچھے طریقے سے اقدام ہوگا. لیکن جو ریزیڈینشل اکوموڈیشن ہے اس میں کے حوالے سے یہ گورنمنٹ آف سندھ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ان کو جو بھی بندہ ہٹایا جائے گا اس کو پراپرلی کمپنسیٹ ضرور کیا جائے گا. صحیح, شکریہ روشن شیخ صاحب, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے گفتگو شروع کریں اس سے قبل ایک بریک لیتے ہیں, اس کے بعد آتے ہیں ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے بات کرتے ہیں اس بارے میں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں آپ کے سامنے نالوں کی صفائی کے حوالے سے جو کاوش ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اس کو بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں این ڈی ایم اے اور ایف ڈبلیو, جس طرح سے 28,000 ٹن کچرا 4 دن میں صاف ہوا ہے. سندھ حکومت, روشن شیخ صاحب جو سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہے, انہوں نے ایک اہم بات یہ کی ہے ابھی پروگرام میں کہ 2 ماہ کے اندر جو انکروچمنٹس ہیں ان انکروچمنٹس کی صفائی, یعنی ان انکروچمنٹس کو ختم کرنا, ان تجاوزات کو ممکن بنایا جائے گا. جو ریزیڈینشیل انکروچمنٹس ہیں اس سلسلے میں جو کمپنسیشن ہے وہ دی جائے گی اور لیگل ریمیڈیز کو بھی اپنایا جائے گا. 4.37 ملین کیوبک فیٹ کچرا کہا گیا جی. ابھی جو لیٹسٹ فگرز ہمارے پاس اب جو آئی ہیں وہ اٹھا لیا گیا ہے, جو 1 سے 1.5 ماہ کے دوران سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ نے اٹھایا ہے اور 28,000 ٹن 4 دن میں ایف ڈبلیو اٹھا چکا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب, انہوں نے ابھی ایک بات کی, روشن شیخ صاحب نے, آپ سن رہے ہیں, انہوں نے کہا جی کہ تقریباً 1.25 نے ملے ورلڈ بینک سے اور کہتے ہیں کہ ڈی ایم سیز اور کے ایم سیز اپنی ذمہ داری سے بھاگ نہیں سکتی. وہ تو خیر بیوروکریٹ ہیں, سیاست پہ بات نہیں کریں گے, لیکن یہ تو ایک بڑا ڈاکہ ہو گیا اس وقت کراچی والوں کے ساتھ. کیا ہوا ہے یہ پیسہ, اپنے جو ہمارا میئر اور اپنا میئر والی باتیں, یہ تو کہاں گئے پیسے سارے؟ جتنے بھی پروگرامز میں نے بھی آپ کے ساتھ کیے نا, تو ہم ان باتوں پر روشنی ڈالتے رہے ہیں. اور یہ تیسرا اسپیل ہے جو بارشوں کا ہو رہا, باقاعدہ اسپیل جسے کہتے ہیں, اور اس میں اگر کچھ بہتری نظر آئی تو اس میں ایک تھوڑا سا کنسرٹڈ یا کوارڈینیٹڈ یا ایک مشترکہ اور مربوط ایفرٹ بھی نظر آیا وفاقی حکومت کا اور صوبائی حکومت کا. تو یہ بات انہوں نے دونوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دی کہ اس سے پہلے گویا کہ وہ غافل تھے اپنی ذمہ داری سے جو انہیں کراچی کے لیے ادا کرنی چاہیے. 2.5 سے 3 ہزار ارب روپے کا ٹیکس دیتا ہے کراچی وفاق کو اور صوبے کو ملا کر, اور سالانہ اسے 30 ارب بھی بہت مشکل سے ملتا ہے جو اس کے مینٹیننس یا تھوڑے بہت ترقیاتی کاموں پر جاتا ہے. باقی تھوڑا بہت تنخواہوں کا بجٹ ہے, جس کو ملا لیں تو یہ کوئی میکسیمم 60-70 ارب روپے بنتا ہے. ممبئی میونسپل کارپوریشن کا سالانہ بجٹ 650 ارب کا ہے. تو ایک میگا سٹی کا بجٹ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہے؟ تو پھر ظاہر ہے کہ میئر کا اس حد تک رونا جائز ثابت ہو جاتا ہے. اتنا نہیں ہے تناسب کے حساب سے, تناسب کے, ہاں, لیکن میئر روشن شیخ نے کہا اپنی ذمہ داریوں سے دامن نہیں چرا سکتے. 50 ارب ملا, 1 ارب 50 ارب تو ٹوٹل بجٹ ملا 4 سالوں میں, اور اس میں سے اگر 1 ارب خالصتاً نالوں کے لیے ملا تو ہاں میں نے بھی فائلیں دیکھی ہیں, چیف میونسپل آفیسر نے اس پہ سائن کیے. 40 کروڑ کے ٹھیکے ایک ساتھ جاتے ہیں. کب جاتے ہیں؟ جون کے اینڈ میں, اور بالکل مانسون سر پر ہوتا ہے. کس سال میں آپ نے فائلز؟ پچھلے سال میں نے یہ 2 سالوں کی فائلیں دیکھی, کیونکہ انہوں نے کہا 50 کروڑ اور 37 کروڑ پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک بار 41 کروڑ, ایک بار 50 کروڑ, تو ٹھیک ہے 90 کروڑ ملے, 1 ارب کے قریب ملے, تو وہ تو ملے ہیں. تو وہ پیسے کہاں گئے؟ نالے صاف نہیں ہوئے, پیسے صاف ہو گئے. اس مرتبہ 1.25 ارب روپیہ ورلڈ بینک کا صاف ہو گیا, اور ورلڈ بینک بھی یہ خیرات یا قرضہ دے رہا جو ہم شہریوں کو ہی چکانا ہے نا. اور یہ 3,000 ارب دینے والے شہر کو اگر یہ خیرات دی جائے تو پہلے تو ہماری خیرت پر سوال ہے, پھر اس پہ اگر وزیر بلدیات اور میئر نکلتے ہیں اور 1 جولائی کو شاید یہ نکلتے ہیں اور 3 جولائی سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے, تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اپریل کے مہینے میں کیا کیا, مئی میں اور جون میں. اپریل میں ٹینڈر ہونے چاہیے, مئی میں ٹینڈر فائنلائز ہو, کانٹریکٹ دے دیں, اور جون میں یہ کام شروع ہو جائے, اور جولائی میں آپ بارشوں کو ریسیو کریں. یہی کام جو 4 دن میں 28,000 ٹن کچرا این ڈی اے میں نے اٹھایا, تو اس کا مطلب یہ کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ویئر دیر از اے ول دیر از اے وے.
تو عارضی حل ہے، یہ مستقل نہیں ہے، پر عارضی حل کے لیے بھی کاش یہ این ڈی اے میں وفاقی حکومت، وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جس طرح انہوں نے اب 38 نالوں کی ذمہ داری اٹھا لی وزیر اعلیٰ نے اور نکل گئے. اچھا یہ بھی پیمانہ صحیح نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں 4.2 ملین ہم نے 4.37 ملین کیوبک فٹ. کیوبک فٹ تو والیوم ہے نا، آپ ایک ٹنوں میں بتانا چاہیے. ٹنوں میں بتاتا ہوں. ٹنوں میں اس وقت 42,75,000 وہ کہتے ہیں نا 43 لاکھ ٹن، 42,75,000 30 کیوبک فٹ کچرا اس وقت وہ کہتے ہیں. نہیں کیوبک فٹ ہے، ٹنوں میں کہہ رہا ہوں. تو 28,000 ٹن ایف ڈبلیو نے 4 دن میں نکالا. 4 دن انہوں نے ٹن میں فگر دی. تو اصولاً ٹن میں ہونی چاہیے. 12,000 سے 15,000 ٹن روزانہ کراچی میں کچرا پیدا ہوتا ہے. وہ سارا لینڈ فل سائٹ میں نہیں جاتا. سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اگر حکومت سندھ نے لیا ہے تو ایک آپریشن کمانڈ اینڈ کنٹرول روم ہوتا ہے جس میں کچرا گاڑیوں میں ٹریکر لگنے چاہیے اور یہ کچرا وہاں لینڈ فل سائٹ پہ گیا. اور ایک لینڈ فل سائٹ ہے 12 سالوں میں بلا شرکت غیر پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے. کتنے لینڈ فل سائٹس انہوں نے اور بنائے؟ سالڈ ویسٹ جام چکرو ہے اور ایک نہیں بنائے. ایک یہ جام چکرو ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں. پھر وہاں یہ سارا ڈمپ ہوتا نہیں ہوتا. اچھا روشن شیخ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ ڈی ایم سی، کے ایم سی، میئر اور چیئرمین کی ذمہ داری انہوں نے کہہ دیا. چلیے یہ ذمہ داری تو ان کی، اور میں بھی کہتا ہوں ہے، لیکن اگر سیوریج کی لائنیں نالوں میں جا رہی ہیں اور یہ نالے سیوریج کے ڈسپوزل کے لیے بھی استعمال ہو رہے ہیں تو 12 سالوں میں روشن شیخ نے، بلدیہ نے کیا کیا؟ نہیں حکومت سندھ نے بھی کیا کیا؟ مطلب میں سارا ملبہ اولاً تو میئر کراچی پہ ڈالتا ہوں، متحدہ گورنمنٹ پاکستان خالد مقبول صدیقی پہ ڈالتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ برابر کی ذمہ داری حکومت سندھ کی بھی ہے اور وفاقی حکومت بھی. سوال یہ کہ جو ہے 91 کروڑ روپے یعنی 41 کروڑ 50 کروڑ تو میئر کراچی کو ملے. انہوں نے کیا کیا؟ وہ اپنا سوال اپنی جگہ ہے. سندھ حکومت تو 12 سال بھی نہیں رہے کہ کس کو ٹھیکے دیے گئے، کتنا کچرا اٹھا تھا، اس کی کوئی ویڈیو فلم. آپ نے جو فائل دیکھی ٹھیکے کی تو وہ کس کو دی گئی تھی؟ آپ کو تو پتہ، آپ کو تو نیب پوچھ سکتے ہیں. مجھے نام نہیں یاد ہے، نام نہیں کہ 40 کروڑ کا ٹھیکہ ایک ساتھ کسی کو دیا گیا. جبکہ سارے نالوں کا ایک ساتھ دینے کی ضرورت نہیں، آپ ڈسٹرکٹ وائڈ ڈیوائیڈ کر لیتے. اسے پیپرا قوانین کو فالو کر کے دیا ہوگا نا، یہ ٹھیکہ ایسے اٹھا کے بس دے دیا اٹھا کے. دیکھیں پیپرا قوانین کو بائی پاس کرنا یہ ان کی بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جو یہ کام کرتے ہیں، لیکن اس میں چور چوری کرتا ہے تو کہیں نہ کہیں پکڑا جاتا ہے وہ. لیکن وہ ہیرا پھیری بھی کر رہا ہے، وہ جو ہے وہ سینہ زوری بھی کر رہا ہے، اس کو روکنے والا کوئی ادارے کوئی ہے یا نہیں ہے؟ تو ان اداروں کا بھی کام ہے. پھر دیکھیں یہ تو علامتی علاج ہے. لیکن فارض صاحب علامتی علاج تو ہے، لیکن ایک اور بات ثابت ہی ہو گئی. وے فارورڈ پہ آئے سے پہلے ایک اور بات ثابت ہی ہو گئی کہ جب کراچی میں امن و امان بھی ہو تب بھی وفاقی حکومت آئے، رینجرز کو بولے، تب سیاسی جماعتیں سب سیدھی ہو جاتی ہیں، امن بھی آ جاتا ہے، ملیٹنٹ ونگز بھی ہو جاتے ہیں سب. جب نالوں کی صفائی ہوگی تو بھی ایم کیو ایم ہو یا پیپلز پارٹی ہو وہ جب تک سیریس ہی نہیں ہوں گے، جب تک این ڈی ایم اے، ایف ڈبلیو، وفاق، فوج یہ سب نہیں آئیں گے، جب تک دے ول ناٹ بی سیریس، وہ کراچی کے لوگوں کو فار گرانٹیڈ لیتے رہیں گے اور وہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ پیسہ جو آ رہا ہے کراچی سے یہ بس کھاتے جاؤ، وہ چاہے سندھ حکومت ہو یا یہاں کی مقامی حکومت ہو. فوج آئے گی یا کچھ ہوگا تو معاملات چلیں گے آگے. یہ بات بھی اس سے ثابت ہوتی ہے. دیکھیں یہ بھی اس نہج تک حالات کیسے پہنچتے ہیں اور کون پہنچاتا ہے. جب اختیارات کی تقسیم اور وسائل کی تقسیم آرٹیکل 140 سے واضح ہے آئین میں، اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے میری پٹیشن 4 سالوں سے جو ہے وہ سپریم کورٹ میں پڑھی ہے. کیا خالد مقبول صدیقی کا ویژن یہ نہیں کہتا تھا کہ پیکیج کو گولی مارتے ایک طرف رکھتے، 162 ارب کی خیرات نہ لیتے؟ وزیر اعظم سے ایک بات کہتے ہیں کہ وفاقی وزیر قانون آدھا ہمارا ہے آدھا تمہارا ہے، تو چلو ہم خالد خان اٹرنی جنرل ہم سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور یہ اختیارات کا قضیہ طے کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے اور صوبے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ وفاق، صوبے اور بلدیاتی اداروں کی لڑائی کے بیچ میں تینوں جماعتوں کے کرپٹ لوگوں کی لاٹری کھل گئی اور تینوں جماعتوں کے کرپٹ لوگوں نے اس اختیارات کی تقسیم کے جھگڑے میں کہ کچرا اٹھانا ہے تو علی زیدی کہتے ہیں میں اٹھاؤں گا، سعید غنی، ناصر شاہ کہتے ہیں میں اٹھاؤں گا، میر کہتا ہے میں، تینوں نے نہیں اٹھایا. نالے تینوں صاف کرنے ہیں نہیں ہوئے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب تک یہ بنیادی طور پر یہ قضیہ اختیارات کی تقسیم کا اور نچلی سطحوں پہ جانا جو مشرف کے زمانے میں بلدیاتی قانون تھا اور آئین میں اس کا تحفظ تھا وہ کیسے ختم ہوا، اس کی ذمہ داری طے ہو. اب جب ایم کیو ایم کا میئر جا رہا ہے، وسیم اختر جا رہے ہیں، خالد مقبول پی ٹی آئی کر رہی ہے، آپ نے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جو اسد عمر ہے ان کی پٹیشن، میری اسد عمر کی پٹیشن کو کلب کرے، اس کا فیصلہ کرے. لیکن یہ 2 سال جو ضائع ہوئے ہیں اس میں ذمہ داری ایم کیو ایم پاکستان کی. 140 یہ تو بات کی بات ہے، لیکن یہ جو آپ نے ایک سوال ابھی اٹھایا تھا اور سوال ہے روشن صاحب ابھی تو ہے نہیں، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈرینیج یعنی سیوریج سسٹم جو مکس ہو رہا ہے
یہ تو این ڈی اے میں ایف ڈبلیو نہیں صحیح کر سکتی, یا یہ بھی کیا ہم کہیں گے کہ ایف ڈبلیو سے کہ آپ گٹر کی لائنیں اور جو ہے یہ تو واٹر بورڈ کا کام ہے. واٹر بورڈ تو موجودہ بلدیاتی قانون میں آئین کی صریحاً خلاف ورزی آرٹیکل 140 ہے, لیکن چلیں آپ نے لے لی تو صوبائی حکومت نے پھر وہ جو ڈرینیج سسٹم سٹارم واٹر ڈرین ہے برساتی نالے, ان میں سیوریج کے نظام کو ڈسکنیکٹ کتنا کیا, کچرا کتنا ڈسپوز کر کے لینڈ فل سائٹ پہ بھیجا, کتنی نئی لینڈ فل سائٹس انہوں نے بنائی. 3 کروڑ سے زیادہ آبادی کے شہر, اس کی آبادی کو بھی کم گنے, اور جو آبادی 1 کروڑ 60 لاکھ کی دکھائی جائے اس میں بھی اس کو وہ فنڈز آپ نہ دیں, پھر احسان کریں اگر 38 نالوں کو صاف آپ نے کرنا اب شروع کیا جبکہ پہلے کرنا چاہیے تھا. این ڈی اے میں کو بھی پہلے وارننگ دینی چاہیے تھی کہ اس مرتبہ اربن فلڈنگ ہوگی اگر نالے صاف نہ ہوئے. وہ وارننگ این ڈی اے میں کی مارچ میں کیوں نہیں آئی تھی؟ محکمہ موسمیات نے بتا دیا تھا, پوری دنیا CNN BBC نے بتا دیا تھا کہ جولائی میں کراچی میں جولائی اگست میں بہت خوفناک بارشیں ہوں گی اور اربن فلڈنگ ہوگی. لیکن یہ جو بیفور اینڈ آفٹر کی فوٹوز ہیں یہ بھی آپ اگر اس وقت دیکھ رہے ہو تو بڑا اس وقت آپ کو ایک فرق واضح نظر آئے گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے کیا حال تھا ان نالوں کا. آپ کورنگی نالے کی بات کریں, آپ گجر نالے کی بات کریں, مواج گوٹ نالے کی بات کریں, اور 3 دن کی صفائی ہے یہ, اور 3 دن آج چوتھے 4 دن کی صفائی 28,000 ٹن کچرا نکلا ہے, تو وہاں ایک واضح فرق نظر آ رہا ہے. این ڈی ایم اے اور ایف ڈبلیو نے ہم یہ تو کہیں گے قابل ستائش ہے کہ آئے اور ایک سیریسنس دکھائی, جس کے بعد سندھ حکومت بھی ایکٹیو ہوئی. آج وزیر اعلیٰ سندھ نے یہ کہا ہے کہ وہ 38 نالوں کا دورہ کریں گے. اب وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ KMC ہے یا کچھ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں 38 نالوں کا دورہ کروں گا اور خود صفائی کراؤں گا. تو ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. اسی نوٹ پر ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, جس بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور آپ سے کچھ تفصیلاً بات کرتے ہیں, کچھ فگرز بھی شیئر کرتے ہیں نالوں کی صفائی کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, جہاں اہم ترین سوالات اٹھا رہے ہیں نالوں کی صفائی کے حوالے سے. جو سمری آف پروگریس ہے 3 سے 5 اگست کی نالوں کی صفائی کے حوالے سے, وہ 3 نالے جو این ڈی ایم اے کی ذمہ داری ہے ایف ڈبلیو صاف کر رہی تھی, اس کی کچھ سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھے. کے مطابق گجر نالا, CVM نالا جو کورنگی والا ہے, مواج گوٹ نالا, ان 3 نالوں سے 5 اگست تک اب تک تو 28,000 ہو چکا ہے, لیکن 20,154 ٹن جو کچرا تھا وہاں سے اٹھا لیا گیا تھا. پرسنٹیج وائز 3 دن کے اندر 80% گجر نالا کلیئر ہو چکا تھا. جو CVM نالا ہے 85% کلیئر ہو چکا تھا. اسی طرح مواج گوٹ نالا 75% کلیئر ہو چکا تھا. جو 13 چوک پوائنٹس تھے گجر نالے کے, اس میں سے 10 کلیئر تھے, CVM نالے کے 24 میں سے 22, اور مواج گوٹ نالے کے 5 میں سے 3 چوک پوائنٹس کلیئر ہو چکے تھے. آج جو بریفنگ CM سندھ کو ہوئی ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ شہر کے 3 نالے, ایک 70%, ایک 80% اور ایک 90% جو ہے وہ صاف کیا جا چکا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کی طرف سے بھی کل ایک بات سامنے آئی, انہوں نے ایف ڈبلیو اور این ڈی ایم اے کا ذکر بھی کیا نالوں کی صفائی کے حوالے سے, کچھ تقسیم کراچی کی اس حوالے سے بات بھی کی, کچھ سٹیٹس کی بحالی کی بات کی 2013 کے. لیٹس ہیئر دس آلسو, کیا کہا ہے پہلے یہ سنتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر این ڈی ایم اے بھی اور جو ادارے یہاں پر جن کو وزیر اعظم نے کہا ہے اگر وہ بھی ناکام ہو جاتے اور پھر پانی کھڑا ہوتا, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کا کام نہیں ہے بیچاروں کا, یہ ان کو اس امتحان میں ڈال دیا کہ یہ ان کا کام نہیں ہے, یہ کسی یونین کاؤنسل کے کونسلر کا کام ہے, UC چیئرمین کا کام ہے, سٹی گورنمنٹ کا کام ہے, میئر کا کام ہے, یہ ان کا کام ہے جو جس میں ان کو امتحان میں ڈال دیا گیا ہے. تو اگر یہ بھی 2 مہینے کے بعد ناکام ہو گئے تو پھر ہم کس کو بلائیں گے؟ مدر آف آل پرابلم ہے وہ یہ شہر کو 600 میں تقسیم کرنا ہے. کراچی کو دوبارہ ہم پرزور پاکستان کو بچانے کے لیے, سندھ کی تقسیم کو بچانے کے لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ کراچی کی تقسیم کو ختم کیا جائے فنفور, اور کراچی کو 2013 کی پوزیشن پہ کراچی کی ایک ڈسٹرکٹ کی سینٹیٹی کو بحال کیا جائے. یہ بڑی اہم بات انہوں نے کی ہے, انہوں نے تقسیم کی بات کر دی ہے, اور کوئی بھی نہیں چاہتا اس وقت کہ اس طرف بات بڑھے. اور یہ بات ہے جی سندھ ہے اور کراچی اس کا ایک شہر ہے سندھ کا, اس تقسیم کے بھی خلاف ہے. لیکن انہوں نے جو بات کی کہ جو 6 تقسیم کراچی کی گئی ہیں, فرض صاحب یہ وہ کہتے ہیں کہ سٹیٹس بحال کیا 2013 والا. مصطفیٰ کمال کی بات میں یہ کنفیوژن تھوڑا نظر آ رہا ہے, میرے خیال میں وہ کسی بات پہ کنفیوزڈ ہے, کیونکہ جب وہ میئر تھے اور 2013 تک جو نظام تھا اس میں تو 18 ٹاؤن تھے, اور ڈیولوشن کا پلان جہاں صوبے سے اتنے اختیارات بلدیات کو, مقامی حکومت کو ملے, تو اس میں کاموں کی مزید تقسیم کار سے تو بڑا آسان رہا تھا.
جو مختلف ٹاؤن کے 18 ٹاؤن کے جو چیئرمین تھے انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا مصطفیٰ کمال کے زمانے میں, اور وہ ان کا بڑا ہیلپنگ ہینڈ بنے تھے, اور کافی ذمہ داریاں اٹھا کر علاقوں, گلیوں, محلوں کو صاف کرنا کمپلیمنٹ کیا تھا ایک لارجر کراچی کو. تو لارجر کراچی کا کانسیپٹ ایک گریٹر میٹروپولیٹن کارپوریشن اور ایک لارڈ میئر کی صورت میں, تو وہ کراچی کو سٹیٹس اور لاہور کو یا بڑے شہروں کو ملنا چاہیے, لاڑکانہ کو بھی ملنا چاہیے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ اس کے نیچے پھر بہت سارے کاموں کی تقسیم کار, ڈویژن آف ورک, ڈویژن آف لیبر تو گڈ گورننس کا ایک بہت کامیابی کی کنجی ہے. تو میں ان کی بات سے ذرا کلیئر نہیں ہوا کہ وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں. شاید وہ اگلی پریس کانفرنس میں اس کو واضح کرے تو میں اس پہ اور روشنی ڈال سکوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ سسٹم بھی کراچی میں کاموں کی تقسیم تھی, اور 18 ٹاؤن تھے, یہ 6 ڈسٹرکٹ ہیں. ہاں ڈسٹرکٹ انتظامیہ الگ ہے, اور پہلے 4 ڈسٹرکٹ تھے جب 18 ٹاؤن تھے, اب وہ 6 بن گئے ہیں. تو میں کنفیوز ہوں ان کی بات سے, واضح میسج نہیں آ رہا. اچھا میں خیر مقدم کرتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. عمران خان صاحب نے بھی نوٹس لیا اور این ڈی اے میں آئی اور انہوں نے اپنے حصے کا کام کیا, اور اس سے کچھ بہتری ہوئی, یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن میں یہی کہوں گا کہ کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, کی میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو لیکن مارچ میں ہو جاتا ہے یہ سارا کام, اپریل میں کام شروع ہو جاتا ہے. اچھا یہ جو 3 دن میں کام ہوا ہے اس میں فاروق ستار صاحب 111 لوگ گجر نالے پہ لگے تھے مین پاور, سی وی ایم نالا جو کورنگی والا ہے اس پہ 60 لوگ لگے تھے مین پاور این ڈی ایم کی طرف سے, معاج گوٹ نالے پہ 53 لوگ ہیں جو لگے تھے. تو یہ آپ کہہ رہے ہیں 234 لوگوں کی مین پاور تھی, اور مشینری اگر 250 مشینری ہے ادھر گجر نالے پہ, ٹوٹل سی وی ایم نالے پہ جو ہے 180 تھی, اور اس پر معاج گوٹ پہ نہیں, مطلب زیادہ نہ مشینری ہے, اور یہ 200-250 لوگ جو تھے یہ نالے صاف کر رہے تھے. یہ آپ کی ڈی ایم سیز میں جو سینکڑوں ملازمین ہیں, تنخواہیں لیتے ہیں, اس سے کئی زیادہ ملازمین ہیں. یہ گجر نالے آپ کا سینٹرل لگتا ہے, ہزاروں 1500 امپلائیز ہیں, وہ نہیں کر سکتے تھے. یہ 60 لوگ ایک نالا صاف کر رہے ہیں کورنگی والا, 50 لوگ معاج گوٹ والا, 100 لوگ جو ہے گجر نالا, 13 کلومیٹر کا نالا 100 لوگوں نے صاف کر دیا مشینری کے ساتھ. دیکھیں یہ تو ظاہر پرائیویٹ سیکٹر سے کرایا ہوگا, اور مشینری بھی پرائیویٹ سیکٹر نے فراہم کی ہوگی. تو وہ پرائیویٹ سیکٹر سے اچھا ایک ماڈل سیٹ ہو جائے کہ کتنے پیسوں میں گجر نالا اگر 100 سے 130 کے قریب وہاں لوگ لگے, کتنے مین آور 111 لوگ لگے, ٹھیک ہے نا, 111 اور 250 یا 200 مشینری لگی. اب اگر یہ سیمپل ہے اور کتنے دنوں میں یہ 28,000 ٹن, 3 اگست کو 54 مشینری لگی, 4 اگست کو, اور 123 5 اگست کو, مطلب اس کو ہم ایک وہ ماڈل بنا لیں تو پھر دیکھ لیں. تو پھر وہ 40 کروڑ کے کانٹریکٹ کے ایم سی نے ماضی میں دیے, شاید اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. شاید یہ تو 12-15 کروڑ میں سارا کام ہو جائے جو میرا ایسٹیمیٹ ہے, اور ایک زمانے میں 10-12 کروڑ میں یہ کم از کم یہ نالے صاف ہو جاتے تھے. باقی 38 نالوں کے لیے بھی اتنا ہی, چھوٹے نالے ان کے لیے بھی اتنا ہی فنڈ چاہیے ہوگا. تو اس کا مطلب فنڈز ہیں, کام نہیں ہوئے. اس سال وقت پر کام شروع نہیں ہوا, صوبائی حکومت پر ڈالا گیا. صوبائی حکومت نے بھی انتظار کیا کہ پہلے ایم کیو ایم اور بلدیہ ناکام ہو جائے تاکہ ہم آئیں, وہ بھی ناکام ہو گئی تو وفاقی حکومت نے. اس کا مطلب کریڈٹ کی سیاست ہے کہ کوئی کام نہیں کرا, پہلے دوسرے کو فیل کیا جائے پھر ہم آئیں گے. کسی نے دیکھیں پی ٹی آئی کو بھی 14 ایم این ایس تو ملے نا کراچی سے, ان کا تو فرض تھا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی بلدیہ کام کر رہی نہیں کر رہی, صبح ہم این ڈی ایم اے کے ذریعے سے یہ نالے صاف کریں گے, ہم یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں. ہم اس جھگڑے میں پڑتے ہی نہیں ہے, ہماری بھی ذمہ داری ہے, اور ہم اگلے میئر کے لیے بھی کنٹیسٹ کریں گے. یہ آپ کو تو یہ آ کے سیدھا کہنا چاہیے تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ کریڈٹ کی سیاست نہیں ہو, کنسرٹڈ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہونا چاہیے. سر اس کارکردگی کے بعد جو میئر صاحب نے دکھائی ہے, اور پھر ایک اور سوال جو آپ نے پوچھا تھا, ایم کیو ایم کا چانس ہے بلدیاتی میں, کچھ آپ کو لگتا ہے؟ مطلب ایم کیو ایم تو بالکل اپنے نچلی ترین سطح پر ہے اس وقت, اس کی ساکھ اتنی بری طرح سے. بھئی 162 ارب روپے کہاں گئے؟ کیا اس میں سے کچھ پیسے نالے کے لیے نہیں نکل سکتے تھے؟ اور صوبائی حکومت ناصر شاہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ورلڈ بینک سے ریلیز دے سکتے. تو یار آپ کو جتنا فنڈ بھی وفاق سے دستیاب ہے وہ شاید 7ویں قومی مالیاتی کمیشن میں اس سے پہلے تو تھا نہیں. ایک طرف آپ سیوریج لائنوں کو ڈسکنیکٹ نہیں کر رہے نالوں سے, دوسری طرف پروونشل فائننس کمیشن نہیں ہے, تو آپ کتنا شیئر جو ہے وہ بلدیات کو دے رہے ہیں وہ بھی طے نہیں ہے فارمولا, وہ بھی اپڈیٹ نہیں ہو رہا. تو اپنی ذمہ داریوں کو آپ نے بھی پورا نہیں کیا نا. اس کا مطلب ہے پھر بلدیہ کے پاس جو مشینری ہے وہ ساری کی ساری بیکار پڑی ہوئی ہے. جو 2008 میں مشینری چلتی تھی جب مصطفیٰ کمال میئر تھے, میں اس بات کو مانتا ہوں, تو اس زمانے میں
مشرف صاحب نے بھی براہ راست اسلام آباد سے کراچی کو اون کیا. آج وزیر اعظم اون کریں گے, پر یہ سارے عارضی حل ہے کہ ایک وزیر اعظم کراچی کے نالے صاف کروائے, یہ عارضی حل ہے. مستقل حل پہ اگلے سیگمنٹ میں یعنی آخری منٹ میں کنکلوڈ کریں گے کہ مستقل حل کیا ہے. ہمارے ساتھ رہے گا. اس مختصر سے بریک آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں.